ایک بہت اہم سوال جو آپ سے کرنا ہے، کیا آیا آپ اس کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، یہ تو آپ کو سوچنا ہے۔ لیکن وہ سوال کرنے سے پہلے دو ضمنی باتیں ہیں، ایک نواز شریف صاحب کے بارے میں اور دوسری عمران خان صاحب کے بارے میں۔ پہلے نواز شریف صاحب کہ انہوں نے 35 سال تک اس اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی جنتا اور کورٹس، یہ جو ہمارے ججز ہیں، ان کے تعاون سے 35 سال تک حکومت کی، ہر طرح کا فائدہ اٹھایا، ملک کے ہر نظام کو، ہر شعبے کو، ہر شعبہ زندگی کو منڈی بنا کے رکھا، خرید و فروخت کی، چاہے وہ ججز کی خرید و فروخت تھی، چاہے وہ کہیں اور خرید و فروخت تھی، لیکن منڈیاں خوب لگائیں، گھوڑے خوب خریدے اور خوب داد وصول کی، اور ماشاءاللہ اس معاشرے میں کسی نے اٹھ کر انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہوا۔ بہرکیف 35 سال تک وہ چلے، اب وہ اس وقت لندن میں برجمع ہیں، تو ان کو پیغام پاکستان کے لوگوں کا نہیں پہنچ رہا ہے۔ ان کو ہم جو روز سنتے ہیں وہ ان کو پیغام ان کا کوئی قریبی عزیز، ان کی پارٹی کا جو خیر خواہ ہو، یا جس نے پہلے ان کے توسط سے مال کی لوٹ کسوٹ کی ہو، وہ ان کو بتا دے کہ اب آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ نواز شریف صاحب، آپ سیاست کو چھوڑ دیجئے، دور چلے جائیے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، کچھ رون نالو چپ چنگی، کہ اگر آپ کے پاس رونے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے تو بہتر ہے آپ خاموش ہو جائیں، کچھ بھرم تو رہ جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی بیان کرنے کو ہے، یعنی کوئی بیانیہ نہیں ہے، آپ کا نظریہ تو کبھی کوئی تھا ہی نہیں، آپ بیساکھیوں پر چل کر 2+2=4 روٹیاں کرتے رہے، تو اب آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں۔ آڈیو اور ویڈیو، یہ روزانہ گیم اور سزا ہوئی اور نہیں ہوئی، یہ کہانیاں پرانی ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ ذاتیات سے متعلق ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کھڑا چھوڑ دیجئے سیاست کا، کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں، اب آپ بہت زیادہ بزت ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آپ کو گلی گلی مشہور کر دیا ہے، اب ہم آپ سے کیا ہی کہیں کہ آپ کو کیا مشہور کیا ہے، چوراہے میں بھانڈا آپ کا پھوڑ دیا۔ دوسری بات جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہنی ہے، عمران خان صاحب بھی بہت زبردست آدمی ہیں، ان کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کا ڈھول خوب بجتا ہے، یعنی جس کے ساتھ عمران خان صاحب جڑ جائیں اس کا ستیہ ناس ہونا لازمی قرار پاتا ہے۔ عمران خان صاحب 2018 سے پہلے ون پیج کی گردان کرنی شروع کر دی تھی، تو ان کو اقتدار میں وہ لے آئے جو نواز شریف صاحب کو لائے تھے، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ پھر یہ 4.25 سال تک ون پیج کرتے رہے، انہوں نے خود بھی مانا کہ میرے ووٹ تو ایجنسیاں پوری کرتی تھی، ورنہ تو میرا کوئی بجٹ یا بل پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اتحادیوں کو میرے ساتھ گوند لگا کے جنہوں نے جوڑا وہ بھی کوئی ایجنسیوں کے لوگ تھے، یہ مانتے ہیں عمران خان صاحب، ہم ان پر کوئی الزام یا اس طرح کا کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب عمران خان صاحب اس وقت جو نیا کٹا کھول چکے ہیں اور جس میں تباہی یقینی ہے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ کوئی میر جعفر ہیں یا یہ جانور ہیں، یہ کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ اور 3 رکنی بینچ جو ان کے کیس کی سماعت کر رہا ہے کہ پنجاب اور KPK میں الیکشن، اس کے حق میں ریلیاں نکالنے کا اعلان فرما چکے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ 2018 میں جن کے ساتھ وہ شیر و شکر تھے، ان کو پھر میر جعفر، صادق، پھر جانور، پھر کیا کیا کہا، اور اخیر پر یہ بھی کہا کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا اسمبلیاں توڑ دو پھر انتخابات ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کہانیاں ہم جانتے ہیں۔ تو کل آنے والے دن میں ہمیں یہ کہیں گے کہ، یعنی ٹیلی ویژن پر آ کے کہیں گے، جیسے بے شرمی سے کہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن ہوں گے، اب سپریم کورٹ میر جعفر اور میر صادق ہو گئی ہے، ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے اور ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ حق امر بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں
اور نیکی کی تلقین میں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں. یعنی سپریم کورٹ کا ستیہ ناش ہونے جا رہا ہے. پہلے فوجی جنتا کا ستیہ ناش کر دیا گیا. وہ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں لوگ ان کو کوئی اچھے الفاظ سے مخاطب نہیں کرتے. جسٹس قیوم جن کو نواز شریف صاحب نے فون کر کے تھرو سیف الرحمان جو کہ اس وقت احتساب کے چیف تھے اور شہباز شریف کے ذریعے آصف علی زرداری اور محترم بے نظیر بھٹو پر کئی طرح کے غیر ضروری فیصلے کرنے کا کہا، تو ججز تو بدنام ہی تھے، لیکن اتنے بدنام نہیں تھے جتنے اب ہونے جا رہے ہیں. بس اب عمران خان صاحب نے 7-8 دن کبڈی 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 کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد جناب انہوں نے سپریم کورٹ کو لمیاں پا لینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے میر جعفر اور میر صادق اور نہ جانے جانور اور نہ جانے کیا کیا کہیں گے. ذرا سوچیں، ذہن دوڑائیں کہ عمران خان صاحب کن الفاظ سے ان تمام لوگوں کو مخاطب ہوں گے جو ان کا کیس کھیرو میرو یعنی آگے پیچھے کرنے والے ہیں. لوگوں نے بہت کیا سرائیاں لگا رکھی ہیں، لیکن کچھ تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا ٹھہراؤ ہے، ورنہ یہ پاکستان ہو اور اتنا ٹھہراؤ ہو یہ ہو نہیں سکتا. اب رہا وہ امپورٹنٹ سوال جو آپ سے کرنا ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں بہت امپورٹنٹ کام ہے، بہت ضروری کام ہے. وہ شاعر نے کیا کہا تھا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو یہ پاکستانی اتنے ویلے ہیں کہ یہ عمران خان اور نواز شریف جیسے دو انتہائی فضول قسم کے لوگوں کے پیچھے اپنا وقت بھی برباد کریں، ملک کی اکانومی بھی برباد کر چکے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. تھوڑا تہذیب کا دائرہ اختیار کریں اور ان سے جان چھڑائیں، کیونکہ جب باپ چرسی ہو اور بیٹا حفیمی ہو تو وہاں خاندان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، وہاں چرس حفیم اور گانجے کا ہی کاروبار ہوتا ہے. تو جہاں نواز شریف صاحب اور عمران خان جیسے لوگ مرکز گفتگو ہوں اور وہ نظام کو الٹ پلٹ تہ و بالا کرنے کی داستانیں بیان کر رہے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں، وہاں کیا ہوگا؟ اسی طرح کی غیر سنجیدہ حکومت ہوگی، غیر سنجیدہ ملک کی اکانومی ہوگی اور لوگ ہوں گے جنہوں نے IMF کی تمام شرائط پوری کر کے اب منتوں پر اتر آئے ہیں کہ ہمارا کچھ خیال کرو، اللہ کے نام پہ ہمیں کچھ دے دو. تو بس یہ عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو توڑ دیا. انہوں نے آ کے جو بکھیڑے یعنی ہمارے لیے ڈالے ہیں کہ قانون سے ہٹ کے، آئین سے ہٹ کے، کیونکہ انتخابات 90 ڈیز میں ہونے ہیں، باہر صورت ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر عمران خان صاحب کو انگیج کر لیا جاتا، کوئی رائٹ اپلیکیشن موو کر دی جاتی تو یقینی طور پر بہتر ہو سکتا تھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو. خرابیاں بہت زیادہ ہیں کیونکہ نالائق لوگوں کے پلے جب اسکول، کالج یا یونیورسٹی پڑھ جاتی ہے تو پھر وہاں سے کوئی پڑھ لکھ کے نہیں نکلتا. وہ ہر کسی کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. تھوڑے کو زیادہ سمجھیے. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے STV. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب لازمی کریں. ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.